بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر پریڈکشنز کی بات کی جائے تو زیادہ تر پریڈکشنز امید پر یا پھر آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے کی جاتی ہیں۔ زیادہ تر پریڈکشنز تو غلط ہوتی ہیں مگر کچھ سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ آج ایسی ہی پریڈکشنز کو دیکھتے ہیں جو کہ اس وقت تو ناقابل یقین لگتی تھی مگر بعد میں وہ سچ ثابت ہوئی۔ ویلکم ٹو دا پوائنٹ۔ نمبر 1، دی کولڈ وار۔ 1840 میں ایک فرینچ فلاسفر الیکسس ڈی ٹوکوائل نے یو ایس اے کا وزٹ کیا۔ اس ٹور کے بعد اس نے ایک بک ڈیموکریسی ان امریکہ لکھی جس میں اس نے امریکہ کے فیوچر کے بارے میں کچھ پریڈکشنز کی تھی۔ ان میں سے ایک امریکہ اور رشیا کی دشمنی تھی۔ اس کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا جب امریکہ اور رشیا دنیا میں سپر پاور بننے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اس وقت یہ ناقابل یقین تھا کیونکہ دونوں کا دشمن ایک ہی ملک تھا، گریٹ بریٹن، اور دونوں دنیا کے مختلف کونوں میں واقع ہیں۔ مگر اس کی ایک صدی بعد ہی دونوں سپر پاورز میں سرد جنگ چھڑ گئی اور الیکسس کی یہ پریڈکشن درست ثابت ہوئی۔ نمبر 2، وائی فائی، سمارٹ موبائل فونز اینڈ انٹرنیٹ۔ سربین امریکن نیکولا ٹیسلا ایک انوینٹر ہی نہیں بلکہ مستقبل کے ماہر بھی تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے بارے میں بہت سی پریڈکشنز کی تھیں۔ 1909 میں نیو یارک ٹائمز کے ساتھ انٹرویو کے دوران انہوں نے موبائل فونز اور انٹرنیٹ کے بارے میں پریڈکٹ کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہی جلد دنیا کے ہر کونے میں وائرلیس میسج پہنچایا جا سکے گا۔ 1929 میں انٹرنیٹ بننے سے 50 سال پہلے انہوں نے اس کے بارے میں پریڈکٹ کیا تھا۔ نمبر 3، سیکنڈ ورلڈ وار۔ 1919 میں ایک فرینچ جنرل فرڈینینڈ فوش جو کہ ورلڈ وار 1 کے دوران الائٹ سپریم کمانڈر تھا نے سیکنڈ ورلڈ وار کا خدشہ ظاہر کیا تھا جب جرمنی نے سرنڈر کیا اور فرانس اور جرمنی کے درمیان بارڈرز کو لے کر ایک معاہدہ طے ہوا تو اس نے کہا تھا کہ فرانس جرمنی کے علاقے رین لینڈ پر قبضہ کر کے ہی مستقبل میں محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس نے مزید کہا تھا کہ یہ امن نہیں ہے، یہ امن صرف 20 سال تک ہی رہے گا، مگر اس کی بات کسی نے نہ مانی اور اس کے تقریباً 20 سال بعد ہی جرمنی نے فرانس پر حملہ کیا اور سیکنڈ ورلڈ وار نے فرڈینینڈ فوش کی اس پریڈکشن کو درست ثابت کیا۔ نمبر 4، پیریوڈک ٹیبل۔ 1863 میں جب صرف 60 ایلیمنٹ دریافت ہوئے تھے تو ایک رشین کیمسٹ ڈمیٹری مینڈلیو نے 40 ایلیمنٹس کا ایگزیکٹ ویٹ اور ان کی پراپرٹیز پریڈکٹ کی تھی۔ اس نے جب پیریوڈک ٹیبل پر سٹڈیز شروع کی تو اس وقت سائنسدانوں کو صرف 60 ایلیمنٹس کے نام اور ان کی پراپرٹیز کا پتا تھا۔ مینڈلیو نے ان 60 ایلیمنٹس کے اٹامک ویٹ اور پراپرٹیز کو دیکھتے ہوئے ایک ٹیبل بنایا۔ اس ٹیبل میں کچھ گیپس تھے۔ مینڈلیو نے ان گیپس کو فل کرنے والے ایلیمنٹس کے اٹامک ویٹ اور ان کی پراپرٹیز کو پریڈکٹ کیا تھا جو کہ آنے والے وقت میں درست ثابت ہوئی۔ نمبر 5، پوپ فرانسس۔ 11 فروری 2013 کو ایک اٹالین لڑکی ٹویٹ کرتی ہے کہ اس کے بوائے فرینڈ نے یہ سپنا دیکھا ہے کہ پوپ بینیڈکٹ کے ریزائن کرنے کے بعد فرانسسکو نامی شخص نیا پوپ بنتا ہے۔ اس کے ٹھیک 17 دن بعد ہی پوپ بینیڈکٹ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور فرانسسکو نام کا شخص نیا پوپ بنتا ہے۔ اس کے متعلق ایک اور پریڈکشن یہ بھی ہے کہ 2010 میں ایک وکیل کرسٹوفر کونرز نے popfrancisco.com نامی ویب سائٹ بنائی تھی اور اس نے ایسا کیوں کیا یہ اس کو بھی نہیں پتا۔ نمبر 6، ٹرمپ کا پریزیڈنٹ بننا۔ دی سمپسنز درست پریڈکشن کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ 19 مارچ 2000 کو اس میں یہ پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ ٹرمپ امریکہ کے صدر بننے والے ہیں۔ یہ پہلا شو نہیں تھا جس نے ٹرمپ کے صدر بننے کی پیشن گوئی کی تھی۔ 1999 میں ریج اگینسٹ دی مشین نے ایک میوزک ویڈیو لانچ کیا، سلیپ ناؤ ان دا فائر، اور اس میوزک ویڈیو کے کراؤڈ میں ایک شخص نے ڈونلڈ ٹرمپ فار پریزیڈنٹ کے نام کا اشتہار پکڑا ہوا تھا۔ نمبر 7، پریڈکشنز اباؤٹ ٹائٹینک۔ ایک جرنلسٹ ولیم تھامس ٹیڈ نے 1893 میں اپنی ایک میگزین بارڈر لینڈ لکھی جس میں اس نے ایک ایسے جہاز کے ڈوبنے کا ذکر کیا جس پر لائف بوٹس کی کمی تھی۔ اس نے لکھا کہ یہی ہوگا اور ہو سکتا ہے اگر آپ کسی جہاز کو سمندر میں کم لائف بوٹ کے ساتھ بھیجیں گے۔ 1890 میں اس نے ایک ایسے جہاز کا ذکر بھی کیا تھا جو اٹلانٹک اوشن میں ایک آئس برگ سے ٹکراتا ہے۔ وہ یقیناً 1912 میں ڈوبنے والے جہاز دی ٹائٹینک کے بارے میں بات کر رہا تھا جس پر لائف بوٹس کی کمی کی وجہ سے 1500 لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ سٹیڈ بھی اس جہاز پر ایک مسافر تھا اور وہ بھی ان مرنے والے لوگوں میں شامل تھا۔
नंबर 8 ग्रेट फायर ऑफ लंदन इन 1666। एक फ्रेंच प्रिडिक्टर ओपोटिकरी ने अपनी जिंदगी में बहुत सी प्रिडिक्शंस की थी। इनमें हेनरी II की डेथ और हिटलर का जिक्र भी किया जाता है और इनमें बहुत सी प्रिडिक्शंस दुरुस्त भी साबित हुई थी। इनमें से एक 1666 में लंदन में लगने वाली ग्रेट फायर भी शामिल है। ओपोटिकरी नोस्ट्राडामस ने लिखा था कि लंदन में इंसाफ पसंदों की कमी होगी और एक बहुत बड़ी आग इन सब को जला देगी। नंबर 9 ऑर्गन ट्रांसप्लांट। एक मशहूर केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने 1660 में अपनी ख्वाहिशात की एक फहरिस्त लिखी थी। ये लिस्ट उन्होंने उस वक्त लिखी जब लोग लफ्ज साइंस से ताजे वाकिफ हुए थे और वो जादू तोड़ने पर अभी भी यकीन रखते थे। रॉबर्ट बॉयल ने लिखा था कि बीमारियों का इलाज बहुत ही करीब है और ये इलाज ट्रांसप्लांट के जरिए किया जाएगा। उस वक्त रॉबर्ट बॉयल पर किसी ने यकीन नहीं किया था, मगर इसके 300 साल बाद 1954 में पहला ट्रांसप्लांट किया गया था। नंबर 10 कोलन कैम्परिंग। चौथी जमात के एक स्टूडेंट कोलन कैम्परिंग ने एक खत लिखा जिसमें उसने अपने मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोई की थी। उसने लिखा कि उसका कद 6 फुट और 6 फुट 4 इंच के दरमियान होगा। चूंकि वो एक अच्छा एथलीट था, इसलिए वो सैन फ्रांसिस्को 49 अर्स या ग्रीन बे पैकर्स में से किसी एक के लिए फुटबॉल खेलेगा। 2011 में उसका कद 6 फीट 4 इंच लंबा था और वो सैन फ्रांसिस्को 49 अर्स के लिए ड्राफ्ट किया गया था। नंबर 11 अमेरिका's पॉपुलेशन। यूरोप की पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हुए येल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट इजरा स्टाइल्स ने 1783 में यूएसए की पॉपुलेशन प्रिडिक्ट की थी। उसके मुताबिक 200 साल बाद यूएसए की पॉपुलेशन 300 मिलियन के करीब होगी और इसके ठीक 200 साल बाद यूएसए की पॉपुलेशन 300 मिलियन थी।